بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی۔ وہ ایک شخص جو تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور یہ واقعہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ 99 قتل کیے تھے۔ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا من عالم الناس، آج کے دور میں لوگوں میں سب سے زیادہ نیک کون ہے، سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو کسی نے بتایا فلاں راہب جو ہے وہ بڑا نیک ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے کہا میں نے 99 قتل میں نے کیے ہیں، بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ کہنے لگا 99 قتل کر کے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے خنجر یا تلوار جو بھی اس کے پاس تھا وہ نکالا اور اس پادری، اس عالم، اس راہب کا سر تن سے جدا کر دیا کہ 99 کا بھی وہی جرم ہے، وہی سزا ہے، اب 100 پورے کر دیتا ہوں، اس کی بھی وہی سزا ہی ہونی، اور کیا ہونا ہے۔ 100 قتل کر دیے۔ جب 100 کا انصاف پورا ہوا، پھر لوگوں میں ایک اس کے ذہن میں بات تھی کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب بندہ گند سے نکلنا چاہتا ہے تو میرا رب اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ پیدا فرماتا ہے۔ 100 قتل پورے کر کے آگے نکلا، پوچھا من عالم الناس، لوگوں میں سے کوئی اور بھی نیک ہے، کوئی اور بھی عالم ہے، کوئی اور بھی جو ہے اپنا اچھا بندہ ہے؟ تو کہا کہ فلان صالح بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے نکلا اور اس کی طرف چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا اس عالم کے پاس، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، عالم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ 99 قتل کر کے جس کے پاس گیا تھا وہ بھی عالم تھا، اور 100 قتل کر کے جس کے پاس گیا وہ بھی عالم تھا۔ پہلا عالم صرف علم پڑھا ہوا تھا، روحانیت سے خالی تھا۔ ڈفرنس از دیٹ، فرق یہ ہے کہ پہلا جو تھا اس کے پاس علم تو تھا، نالج تو تھا، انفارمیشن تو تھی، معلومات تو تھی، لیکن اس کے پاس روحانیت اور فیض نہیں تھا۔ تو جس طرح آپ کو پتہ نا شیطان کون تھا؟ عالم الملائکہ، فرشتوں میں سے بھی سب سے زیادہ پڑھا ہوا، معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد۔ کیوں گمراہ ہوا؟ علم تھا، روحانیت نہیں تھی۔ علم تھا، تصوف نہیں تھا، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو یہ بھی جو پہلا تھا، علم اس کے پاس بڑا تھا، فیض نہیں تھا، وہ بھی اسی طرف چلا گیا۔ جب آگے گیا تو اللہ کے بندے کے پاس جو عالم بھی تھا، صالح بھی تھا، متقی بھی تھا، اور تصوف پر عمل پیرا بھی تھا، گیا اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، بتاؤ میرا کچھ بن سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من الذی یحول بینک و بین توبتک، کون ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ تیری توبہ قبول ہوگی۔ کہا کروں کیا؟ انہوں نے فرمایا جس وادی اور علاقے میں تجھ سے گناہ ہوئے ہیں نا، اس کو چھوڑ اور فلاں علاقے میں جا، وہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اللہ سے معافی مانگ۔ تو بتانے کا جو ہے مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ رستے پیدا فرماتا ہے، اور وہ جو رستے میں نکلا، حدیث کے الفاظ ہیں نصف میں پہنچا تو اس کی ڈیتھ ہوگی۔ ابھی ہم نیک بندوں کے پاس پہنچا نہیں تھا، توبہ عملاً کی نہیں تھی، عبادت شروع نہیں کی تھی، رستے میں تھا، باؤنڈری پہ پہنچا جہاں سے دونوں رستے نصف ہو رہے تھے، روح قبض ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جاءتہ ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، اس کے پاس فرشتے جو ہے عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی آ گئے۔ درمیان میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ رحمت والے کہنے لگے اس نے نیت کی تھی توبہ کی، لہٰذا ہم لے کے جائیں گے، اور عذاب والے کہنے لگے اس نے توبہ کی نہیں تھی، 100 قتل کر کے آیا ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں جو ہے بھیجا وہاں، اور وہ ثالث بنا، اور اس نے کہا کہ زمین کو پیمائش کرو، جس طرف زیادہ قریب ہے وہی فرشتے لے جائیں۔ تو جب پیمائش کی تو وہ نیک بندوں کی طرف زیادہ قریب تھا اور وہ لے گئے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ کے نیکوں کی طرف زیادہ قریب ہو جا۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ
نیک بندوں سے محبت رکھو گے تو اللہ دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا. کیونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، المرء مع من احب، آقا نے ارشاد فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا